اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب موجود ہی نہیں ہے۔ مسئلہ برکت اور تبرک کا قبر والوں سے کہاں سے چلا؟ یہ دلائل النبوہ امام بہقی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 284 ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ یہاں پر حضرت امام ابو العالیہ یہ کہتے ہیں، جو مدار ہیں سندوں کا اور مفسرین کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں لما افتتحنا تستر، جب ہم نے تستر شہر کو فتح کیا، یہ اس وقت علاقہ ایران کا کہلاتا تھا، عراق العجم، اس میں تستر کو جب ہم نے فتح کیا تو کہتے ہیں وجدنا فی بیت مال الہرمزان سریرن، جو بادشاہ کا سب سے بڑا مرکز تھا اور اس کا جہاں خزانہ تھا، وہاں ہم نے ایک چارپائی دیکھی، علیہ راجل میت، اس پر ایک شخص ہے جس میں جان نہیں ہے، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مُصْحَفٌ لَهُ، اور سرہانے اس کا ایک رجسٹر بھی پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ شخص جب ہم نے چارپائی پہ لیٹا ہوا دیکھا، فَحَمَلْنَاهُ إِلَىٰ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہم اٹھا کے لے آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ راوی سے پوچھا گیا، جو اس وقت کی تاریخ تھی، جن لوگوں کو کچھ تعارف تھا کہ یہ کس کی چارپائی ہے، لیٹا ہوا کون ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کو صدیاں کتنی گزر چکی ہیں، تو کہتے ہیں وہ شخص تھے حضرت دانیال علیہ السلام، وہ ان کا جست اطہر تھا، اور انداز کیا ہے، کہتے ہیں کانت السماء اذا حبست علیہم بارزوا بسریرہ، کہ جب قحط پڑ جاتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگ ان کی چارپائی باہر نکالتے تھے، بارش کا نزول نہیں ہوتا تھا، قحط پڑتا تھا، تو حضرت دانیال علیہ السلام کی چارپائی کو باہر نکالا جاتا تھا، فیمطرون، جو ہی چارپائی آسمان کے نیچے ننگی نظر آتی تھی، بادل بھی بن جاتے تھے، بارش بھی ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں قلت من کنتم تظنون الرجل، راوی کہتے ہیں جو اس فوج میں موجود تھے جنہوں نے تستر شہر کو فتح کیا تھا، میں نے پوچھا یہ تمہارے خیال میں کون بندہ تھا کہ جو صدیوں پہلے جس کا وصال ہوا، جسم بھی سلامت ہے، رب کے دربار میں ویلیو بھی اس کی بڑی ہے، چارپائی باہر نکلے تو بارش کو بھی جوش آ جاتا ہے، یہ کون انسان تھا؟ تو کہتے ہیں یقال لہو دانیال، بتایا گیا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام، ان کا پیکر پرنور ہے۔ کہتے ہیں فقلت منذ کم وجدتموہ ماتا، اس شہر کے لوگوں سے پوچھا گیا کتنے سال پہلے، کتنی صدیوں پہلے ان کا وصال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا مذ ثلاثمائۃ سنہ، 3 صدیاں گزر چکی ہیں، ان کا وصال ہوا تھا، ان کا پیکر سلامت ہے اور ان کی شان بڑی ہے، ان کے جسم کے وسیلے سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے، فوت شدہ کا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کہنا شرک ہے، کیونکہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ زندہ تو رب کی مدد کر سکتا ہے کسی کام میں، مردہ چونکہ فوت ہو چکا ہے اب مدد نہیں کر سکے گا، تو وہ زندہ کو کام میں رب کا شریک سمجھ کے وسیلے کو جائز قرار دیتے ہیں، فوت شدہ کو قابل امداد نہ سمجھ کے وسیلے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرے رب کی کوئی زندہ بھی مدد نہیں کر سکتا، کوئی فوت شدہ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے رب کے دربار میں کچھ لوگوں کی شان بڑی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان کی ویلیو بڑی ہوتی ہے، لہذا رب ذوالجلال ان کے نام کی عزت کے پیش نظر کام کر دیتا ہے، اور وہ عزت اللہ کے دربار میں موت سے پہلے بھی ہوتی ہے، موت کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اب اس مقام پر
کہتے ہیں قلتو ما کان یغیر شیئا، میں نے پوچھا اس وقت کے فاتحین سے کہ تبدیلی کیا آئی تھی ان کے بدن میں، 3 صدیاں جو گزر چکی تھیں، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا لا الا شعیرات من کفاہ، کوئی تبدیلی نہیں تھی، یہاں گدی مبارک پر کچھ بالوں میں معمولی سی تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ لا تبلیہ الارض ولا تاکلھا السباع، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے جو مبارک جسم ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا انہیں مٹی بھی نہیں کھاتی، ان کو درندے بھی نہیں کھاتے، ان کے جسم صحیح سلامت ہوتے ہیں، اور پھر برزخ میں ہیں، اگرچہ سامنے موجود ہیں، جو نظر حرکت کے بغیر آ رہی ہے، تو اس بنیاد پر کہ ہم دنیا میں ہیں برزخ میں نہیں، اور ان کی برزخی حالت یہ ہے کہ ان کی حیات حقیقی حصی جسمانی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں۔